بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ ومن اہتدی بہداہ وبعد۔ اب تک قواعد الاربع پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہم نے مقدمہ کے بعد کل پہلے قاعدے کی شروعات کی، جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ کوئی بھی شخص صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے اللہ کو خالق، رازق، مالک، مدبر، زندگی اور موت دینے والا ماننے سے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان کے لیے بس یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو رب مان لے، بلکہ توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں ان تینوں پر ہی اس کا ایمان و یقین ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک سوال ہوا کہ کفار مکہ جب اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ رب اللہ ہی ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت جو کرتے تھے اس کی ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ ایک دلیل کا تذکرہ آیا کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کا قریبی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی بندگی اور پوجا، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ آگے گفتگو کرنے سے پہلے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے کوئی کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی سیرت پر دیکھی ہو کل۔ 1 2 یہ آپ لوگوں کی دلچسپی کا عالم ہے۔ 300 لڑکوں میں میرے خیال سے 10 کی تعداد نہیں پوری ہو رہی ہے جس نے کہنے کے باوجود بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی سیرت پر کوئی کتاب دیکھی ہو۔ ہاں وہی والا نظر آیا تو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ تم نے دیکھا یہ بتاؤ، کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا بتاؤ؟ کون سی لائبریری میں؟ مرکزی لائبریری میں۔ اچھا، کیا نام ہے پورا؟ میں نے دیکھنے کے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا کہ کتاب کا نام اور مصنف کا نام یاد کر کے آؤ، تو ایسا دیکھنا پھر کل کوئی پوچھے گا تم نے کوئی کتاب دیکھی تو چپ رہو گے، آپ کو نام نہیں پتہ ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائٹل دیکھ کر کے وہاں چلے آؤ، یہاں پوچھا جائے اور تو نام بھی نہ بتا سکو۔ اکرم کون سی کتاب دیکھی؟ کیا نام ہے؟ کس کی ہے؟ جلال عبد الرب۔ ٹرانسلیٹ ہے کہ اوریجنل ہے؟ اوریجنل لگ رہا ہے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ باہر کی چھپی ہے؟ باہر کی چھپی ہے، اچھا۔ اور کس نے دیکھا بغل میں؟ کس نے؟ ہاں کیا نام ہے؟ کس کی ہے یہ؟ ابو المکرم عبد الجلیل رحمہ اللہ، جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں جن کا انتقال ہوا، لیکن اس کم عمری میں انہوں نے بہت سا علمی کام کیا۔
ایک ادارے کے بانی مبانی بھی رہے، بلکہ جامعہ سلفیہ کو اپنے جن ابنا پر فخر ہے ان میں سے ایک نام شیخ ابو المکرم عبد الجلیل رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اللہ آپ کو غریب رحمت کرے۔ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کم عمری میں بھی جو کام کیا وہ کام نظر آتا ہے ان کا۔ کئی کتابیں ان میں سے ایک کتاب ان کی یہ بھی ہے۔ اور تیسرا کس نے دیکھا؟ کیا نام ہے؟ نہ دعوت اور اثرات، ہاں ہاں، اردو میں ہے کہ عربی میں؟ ترجمہ ہے اردو میں، اچھا۔ اور کسی نے؟ ہاں کیا نام ہے؟ ہاں، ترجمہ کس نے کیا؟ نہیں لکھا ہے، کہاں سے چھپی ہے؟ میرے خیال سے یہ دارالعلمیہ سے چھپی ہوگی، مختار احمد ندوی صاحب کے ادارے سے، اور ادارے نے جن سے ترجمہ کرایا ہوگا ان کا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اور کسی نے کوئی ان کے علاوہ کوئی کتاب دیکھی ہو؟ ہاں، شیخ عبد المحسن، دکتور عبد المحسن، پورا نام بتاؤ۔ حماد کی بات کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، الباد نہیں ہے، عباد ہے وہ۔ ہاں، دکتور عبدالرزاق کے والد محترم جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ابتدائی اساتذہ میں سے ہیں اور ابھی باحیات ہیں، اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ بہت ساری علمی کتابیں ہیں جن میں سے ان کی سنن ابو داؤد کی جو شرح ہے اب تک کی شرحوں میں سب سے بہترین شرح مانی جاتی ہے، لیکن ابھی تک وہ صرف نیٹ پر یا الشاملہ میں یا بعض ویب سائٹ پر موجود ہے، چھپ کر کے کتابی شکل میں کہیں آئی نہیں ہے۔ لیکن جتنی شرحیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین شرح ہے، اور ایسے عالم دین کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پائے کا عالم دین علم حدیث کی دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ دکتور عبدالرزاق البدر کے والد ہیں جو اس وقت مسجد نبوی میں مدرس ہوا کرتے ہیں، ان کا درس چلتا ہے اور بڑی ہی علمی شخصیت ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی لوگوں کے تعلقات ہیں، بلکہ تمام بڑے بڑے علماء سے جو ہے۔ تو یہ ایک بڑا نام ہے علمی دنیا میں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، صحت و عافیت سے رکھے۔ پچھلے سالوں سے انہوں نے مسجد نبوی میں درس بھی بند کر دیا ہے اپنی لمبی عمر اور صحت کی وجہ سے۔ اور کسی نے کچھ؟ ہاں، کون سی؟ ہاں، کون؟ عبد المحسن القاسم کی، جن کا یہ متن ہے نا؟ یہ متن کس کا لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھو بھائی، یہ متن کس نے ترتیب دیا ہے اور کس میں کس کا رسالہ ہے؟ متن جو ہے عبد المحسن بن محمد القاسم کا، انہی کی یہ کتاب ہے۔ اور کسی نے کوئی کتاب؟ چلیے، کتاب جان لیا، مؤلف کو جان لیا۔ کل یہ جان کر آئیے گا کہ کب وفات ہوئی اور کب پیدائش، ہے نا؟ کب وفات ہوئی اور کب پیدائش۔ اور اگر کسی نے محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدراہ مصلح دیکھی ہے تو اس کو پڑھے ضرور۔ اگر پڑھنے کا ذوق ہے تو آپ اس کو بہترین کتاب پائیں گے ہر اعتبار سے، اور اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بلکہ مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی کوئی بھی کتاب مل جائے تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے۔ ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية
ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ودلیل الشفاعہ، پہلی دلیل ان کی کیا تھی؟ وسیلہ. دوسری دلیل اہل مکہ کی ہے شفاعت. گویا کہ وہ اپنے معبودوں کو اگر بندگی کرتے تھے تو کس لیے کرتے تھے؟ اس کی دو وجہیں بتلائی ہیں، ایک وسیلہ کے طور پر اور دوسرے شفاعت کے لیے. تو دلیل کیا ہے کہ کفار مکہ اپنے معبودان باطلہ کی بندگی اور پوجا بطور شفیع اور سفارشی کے کرتے تھے. اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، اور دلیل ہے اور شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ نہ تو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں پھر ان کے تعلق سے؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے. قل، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم لوگ اللہ کو بتلاؤ گے؟ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم لوگ اللہ کو بتلاؤ گے؟ بِمَا لَا يَعْلَمُ، وہ چیز جو وہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارشی اور شفیع ہے تو یہ تم بتلاؤ گے کہ کون اللہ کے یہاں شفاعت کرے گا، کون سفارش کرے گا، کس کو سفارش کرنی چاہیے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اصل میں شفاعت کا مسئلہ اس زمانے میں بھی اور آج کے بھی قبوریوں کے یہاں یہ سب سے بڑی دلیل ہے غیر اللہ کی پوجا کرنے کی. اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ محبوب ہیں، کچھ پیارے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ ہے. ہم ان کے سامنے اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت پیش کریں گے تو یہ لوگ ہماری وہ حاجت، وہ ضرورت اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیں گے. اس مقصد سے یہ لوگ ان لوگوں کی بندگی یا پوجا کرتے ہیں. ان لوگوں کی بندگی اور پوجا اس مقصد سے کرتے ہیں. اور بندگی اور پوجا کرنے میں صرف نماز ہی داخل نہیں ہے، صرف روزہ ہی داخل نہیں ہے. بندگی اور پوجا کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، جس میں دعا بھی ہے، استعانت بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، نذر و نیاز بھی ہے، قربانی بھی ہے. سب سے زیادہ جس مسئلے میں خرابی ہے وہ دعا کے مسئلے میں ہے. سب سے زیادہ کس مسئلے میں خرابی ہے؟ وہ دعا کا مسئلہ ہے. اور دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کی ایک قسم ہے. سب سے زیادہ خرابی یہیں پر ہے ان لوگوں کے یہاں. تو ان کا یہ عقیدہ ہے. شفاعت اصل میں دو طرح کی ہے. ایک شفاعت انہوں نے مصنف نے اس کو آگے چل کر کے اسی کو ذکر کیا ہے کہ معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے. کہہ رہے والشفاعۃ شفاعتان، دراصل کیا ہے؟ شفاعت دو شفاعتیں ہیں. شفاعت کی دو قسمیں ہیں. شفاعت منفیہ، منفی شفاعت جس کو آپ نگیٹو شفاعت کہہ سکتے ہیں. نگیٹو شفاعت یا منفی شفاعت کیا ہے؟ وہ ہے مصنف نے ذکر کیا آگے چل کر کے کہ نگیٹو شفاعت کیا ہے اور جو ہے پازیٹیو شفاعت، شفاعت مثبتہ اور شفاعت المثبتہ.
مثبت شفاعت، پازیٹیو شفاعت، مثبت شفاعت، یہ دو قسمیں ہیں۔ تو شفاعت منفیہ کیا ہے؟ کہا فالشفاعۃ المنفیۃ ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا يقدر علیہ الا اللہ۔ شفاعت منفیہ یعنی وہ شفاعت جس کا انکار کیا گیا ہے، جس کی نفی کی گئی ہے، وہ شفاعت کیا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ سے طلب کی جائے ایسی چیز میں، ایسی چیز کے سلسلے میں جس پر اللہ ہی قادر ہے، جس پر اللہ ہی قادر ہے۔ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے علاوہ سے طلب کی جائے، جو اللہ کی اجازت کے بغیر طلب کی جائے، ایسے ہی جو کسی مشرک کے لیے طلب کی جائے، یہ تمام شفاعتیں منفی ہیں۔ اللہ کے علاوہ سے طلب کی جائے، ہے نا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر طلب کی جائے یا کسی مشرک کے لیے طلب کی جائے، یہ شفاعت جو ہے منفی شفاعت ہے۔ اللہ کے علاوہ سے طلب کرنے کا جو طریقہ ہے، جو آج کل ان کے یہاں رائج ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ غیر اللہ کے یہاں کسی مدار پر، کسی قبر پر، کسی درخت کے پاس، کسی خانقاہ میں کھڑا ہو کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور اس سے آپ روکیں، دعا ہی نہیں مانگتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی قبروں پر دیکھا ہے، صرف دعا ہی نہیں مانگتے، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سجدہ کر کے وہاں رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، تو وہ کہتا کیا ہے کہ میں ان کی بندگی تھوڑے کر رہا تھا، میں ان کی پوجا میں نہیں کر رہا تھا، میں تو ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری بات اللہ تک پہنچا دے، میں تو ان کو سفارشی بنا رہا تھا، میں شفاعت ان سے طلب کر رہا تھا کہ یہ میری سفارش کر دیں، یہ میری سفارش کر دیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز شفاعت ہے ہی نہیں۔ شفاعت کا آپ لغوی معنی دیکھیں گے تو شفاعت وطر کی ضد ہے۔ وطر معنی طاق، اور شفاعت معنی جفت، جوڑا جوڑا جو چیزیں۔ شفاعت کو شفاعت کہتے ہیں اس لیے ہے کہ اس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے کہ وہ اس کی بات اس تک پہنچا دے۔ مثال کے طور پر میں شافع ہوں، یہ مشفوع ہیں، اور ہمیں شفاعت ان کے پاس کرنی ہے۔ میں سفارشی ہوں، کسی کے پاس سفارش لے جانی ہے، کسی کی سفارش لے جانی ہے۔ آپ کی بات تنہا وہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، جوڑا بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی بات ان تک پہنچاؤں۔ دو لوگ مل کر کے تو ان کی بات آپ کی سنی جائے۔ دنیا میں سفارش کا یہی معاملہ ہے۔ اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی نہیں سنی جا رہی ہے، آپ مجھے لے کر کے گئے، میں نے آپ کی بات وہاں رکھی، اب ہم شف ہو گئے، جفت ہو گئے، ایک نہیں رہے، اور ہماری بات وہاں پر سنی گئی۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو یہاں پر جب بندے نے غیر اللہ کو پکارا یا اس سے دعا کی یا وہاں سجدہ کیا، رویا، گڑ گڑایا، تو یہ شفاعت ہے ہی نہیں دراصل۔ یہ دراصل غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کو بھی شفاعت باور کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری شفاعت کیا ہے؟ یہ لوگ جو کرتے ہیں، میں نے کہا کہ غیر اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنا، اس کا انکار ہے قرآن میں، اس کی نفی آئی ہے قرآن میں، جو آگے دلیل دی گئی ہے اسی سلسلے میں۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان، اس سے پہلے کہ، یأتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ اس دن نہ تو ایسا ہوگا کہ ہم کچھ لے دے کر کے خرید فروخت وہاں کر لیں، یہاں دنیا میں کام چلانے کے لیے یہ بھی تو ہوتا ہے، تو دے دلا دیا، ہمارا کام ہو گیا، تو وہ بھی وہاں نہیں چلے گا۔ ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ہمارا کوئی جاننے پہچاننے والا کسی آفس میں نکل آیا، ہم نے اس کی سفارش سے کام کرا لیا، یہ بھی وہاں نہیں ہوگا۔ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارشی آپ کو ملے گا وہاں۔
تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں، کافر لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو جس شفاعت کی یہاں نفی کی گئی ہے وہ شفاعت کیا ہے؟ جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، شافع کے لیے یعنی سفارش کرنے والے کے لیے اللہ اجازت دے، اور مشفوع جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ راضی ہو، اس سے اللہ راضی ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، آگے اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے، وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ۔ شفاعت مثبتہ یہ ہے کہ جسے اللہ سے طلب کیا جائے، اگر غیر اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے تو وہ شفاعت نہیں ہے۔ آپ کسی مدار پر کسی ولی، کسی نبی، قبر، بزرگ، کسی سے بھی شفاعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی شفاعت، تو وہ شفاعت آپ کی کام نہیں آئے گی۔ شفاعت طلب کس سے کی جائے گی؟ جو اللہ سے طلب کی جائے۔ اور شافع جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے یہ مکرم بالشفاعت، شفاعت کے ذریعے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، اس کے لیے باعث عزت ہے، اس کی عزت کا باعث ہے شفاعت۔ جن لوگوں کو اللہ کے یہاں شفاعت و سفارش کا موقع دیا جائے گا اس میں سب سے بڑا نام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ شفاعت کبریٰ آپ کو حاصل ہوگی، یہ آپ کی تکریم ہوگی۔ اس وقت جب تمام انبیاء سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے تو اللہ کے رسول آگے بڑھ کر کے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو یہ تکریم ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ جس کام سے آدم نے انکار کیا، موسیٰ نے انکار کیا، ابراہیم نے انکار کیا، عیسیٰ، تمام انبیاء انکار کریں گے، اس کام کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کے لیے تکریم کی باعث ہوئی۔ تو شافع کے لیے یہ اس سے شافع کی عزت ہوتی ہے۔ اور مشفوع لہو من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، جس کے قول اور عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے اجازت کے بعد۔ دلیل جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش اجازت سے ہوگی، بغیر اجازت کے نہیں۔ اور دوسری شرط آگے آئے گی، دوسری شرط کیا ہے؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اسی کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ کیا ہے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس شخص کے حق میں جس کے لیے وہ پسند کرے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خوف سے ڈرنے والے ہوں گے، اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو مثبت شفاعت یعنی وہ شفاعت جو ثابت ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ سفارش کرنے والا اسی وقت سفارش کر سکے گا جب اس کو اجازت ملے گی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی جس کے حق میں سفارش کرنا اللہ پسند کرے گا، سب کے لیے نہیں۔ حدیث میں اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں سمجھتا تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، تمہارے اندر علم کی جو حرص ہے اس کی وجہ سے، تو سوال کرنا یہ علم کی تڑپ، علم کی حرص کی دلیل ہے۔ وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہونے کی امید کم ہی رہتی ہے، دوسرے کے سہارے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبی، قیامت کے دن میری شفاعت کی اور میری سفارش کی سعادت جسے حاصل ہوگی وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ہی شفاعت ہوگی اور بقیہ لوگوں کے لیے شفاعت اور سفارش نہیں ہوگی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو جو جس کو اجازت ملے گی وہ سفارش کرے گا، دوسرے جس کے حق میں اجازت ملے گی وہی اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی۔
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ میں جو یہ بات ذکر کی، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم، آپ کہہ دیجئے کیا کہ تم اللہ کو ایسی بات بتلاؤ گے جو وہ نہیں جانتا ہے آسمان و زمین میں؟ یعنی اللہ کو تم بتلاؤ گے کس کو سفارش کرنا ہے؟ ہماری یہ پیر جی سفارش کریں گے، وہ پیر جی سفارش کریں گے؟ بھائی پہلے آپ جس کو ولی سمجھ رہے ہو اس کا سفارشی ہونا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کسی قبر والے کے پاس گئے اور اس قبر والے کو سفی اور سفارشی بنا کر اللہ کے یہاں پیش کیا، تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی؟ یہ بات بھی کیسے پتہ چلے گی؟ تو ایک مسئلہ یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں، ایک کیا ہے وسیلہ، اس میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت، اس میں بھی دو قسمیں ہیں۔ وسیلہ میں بھی جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ کا فرق آپ یاد رکھیں، اور شفاعت میں بھی مثبت شفاعت اور منفی شفاعت۔ تو شفاعت حق ہے، اپنی جگہ شفاعت درست ہے، شفاعت کی جائے گی، لیکن شفاعت وہی کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا۔ ہم جس کو چاہیں کہ یہ ہماری شفاعت کر دیں، اپنی طرف سے کسی کو متعین نہیں کر سکتے۔ اور جن کو اجازت ملے گی جیسے انبیاء، مومنین، فرشتوں کو شفاعت کی اجازت ملے گی، قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ شفاعت بھی سب کے حق میں نہیں ہوگی۔ یہ شفاعت بھی خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہوگا۔ وہ مشہور روایت دیکھیں، اکثر لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کی وفات ہوئی، اس کے بیٹے عبداللہ جو صحابی رسول تھے، سچے پکے صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیص مجھے دے دیں، میں اپنے باپ کو آپ کی قمیص میں کفن دوں گا اور اس کو دفناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کی بات کو ٹالا نہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ راس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، پھر بھی آپ نے ان کے بیٹے عبداللہ کو، جو باپ کی محبت، پدری محبت، گرچہ وہ منافق صاحب صحابی تھے، لیکن ہر بچہ چاہے گا اپنے باپ کے لیے کہ وہ آخرت میں نجات پا جائے، اسی لالچ میں وہ آئے تھے کہ شاید آپ کے قمیص پہننے کی وجہ سے قبر میں کچھ آسانی ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے قمیص دے دی۔ پھر جب نماز پڑھانے کا، جنازہ پڑھانے کا وقت ہوا، پھر آئے، کہا اللہ کے رسول چلیے آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور آپ کا کپڑا پکڑ کر کھینچ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حالانکہ آپ کے رب نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے، یعنی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما خیرنی اللہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، چاہے تم بخشش کی دعا کرو، چاہے تم مغفرت مانگو یا نہ مانگو، چاہے تم 70 مرتبہ مانگو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 سے زائد مرتبہ۔ اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اللہ کے رسول نے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے جنازہ ایسے منافقین کی پڑھانے سے، نماز جنازہ منع کر دیا گیا اور کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے آپ کبھی اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش کی دعا کی، یہی تو سفارش۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے۔ عبداللہ بن ابی کو بخشش کی دعا کر رہے ہیں، 70 سے زیادہ مرتبہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی سفارش قبول ہوتی کسی کے حق میں تو راس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حق میں قبول نہ ہو جاتی، لیکن یہ شفاعت کی بلا اجازت تھی، ایسے شخص کے لیے تھی جو موحد نہیں تھا، ایسے شخص کے لیے تھی جس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے اس کے حق میں شفاعت نہیں قبول ہوئی دنیا میں رہ کر کے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں، حضرت ابراہیم اور آدر کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے وہ بھی۔
آخرت میں جب حضرت ابراہیم کی ملاقات اپنے باپ آذر سے ہوگی تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ کیا میں تجھ سے کہتا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ اپنے والد سے کہیں گے دنیا میں تجھ سے کہتا تھا کہ میری نافرمانی آپ نہ کیجیے. تو وہ کہے گا فَالْيَوْمَ لَا عَاصِيكَ، آج سے میں تمہاری نافرمانی اب نہیں کروں گا، تمہاری بات آج سے میں مانوں گا. ابراہیم پھر باپ ہوتا ہے، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم کو باپ کی محبت جو ہے آئے گی اور اللہ سے دعا کریں گے، کہیں گے یا ربی انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، میرے پروردگار تجھ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہو، میرا باپ تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہو. یہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. تو ابراہیم سے کہا جائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، تمہارا باپ کافر ہے آدم، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، تمہاری سفارش نہیں سنی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو جنت دے دی جائے، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے. ہاں، تم کو رسوائی سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ باپ کو گندگی میں لت پت بجو، جو قبر کھودنے والا بلی سے بڑا تھوڑا سا جانور ہوتا ہے، اس کی شکل دے دی جائے گی اور فرشتے اس کی ٹانگ پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اگر کسی کی شفاعت قبول ہوتی، کیا ابراہیم کی شفاعت آذر کے حق میں نہ قبول ہوتی؟ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ شفاعت کے حقدار ہیں حضرت ابراہیم، اللہ کے رسول، دونوں کی شفاعت قبول ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کے حق میں شفاعت کی گئی جن کے حق میں مشکو لہو کے لیے اجازت نہیں تھی، مشکو لہو سے اللہ راضی نہیں تھا، نہ عبداللہ بن ابی سے اور نہ ہی آذر سے. تو جو لوگ شفاعت کریں گے نہیں، جن کی شفاعت یقینی ہے، وہ لوگ بھی ان مشرکین کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، ان قبر پوجنے والوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے، یہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز چڑھانے والوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے. وہ سفارش کن کے لیے کریں گے؟ موحدین کے لیے کریں گے. تو توحید کی دولت شفاعت کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے. اس قاعدے کے بعد جو تیسرا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ دراصل ایک شبہ کا جواب ہے. وہ شبہ کیا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں، جتنے بھی ہیں قبر کے پوجنے والے، ولیوں کے پوجنے والے، نبیوں کے پوجنے والے، اس دور میں بھی اس دور میں بھی، تو اس دور کے مشرکین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ شرک کی مذمت میں جو آیتیں ہم کو سناتے ہو، یہ تمام تو کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور کفار مکہ بتوں کی پوجنے والے تھے. ہم بتوں کی پوجا تھوڑے کرتے ہیں، ہم پتھروں کی پوجا تھوڑے کرتے ہیں، ہم بت کی یا پتھر کی پوجا نہیں کرتے. ہمارے یہ پیر تو اللہ کے ولی تھے، یہ تو نیک اور صالح لوگ تھے. تو دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اسی کو ذکر کیا ہے اور جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید میں شرک کی مذمت میں جو بھی آیتیں آئی ہیں وہ صیغہ عموم سے آئی ہیں. اس میں اس بات کی بھی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ شرک کرنے والا کون ہے، اس زمانے کا یا اس زمانے کا، عرب کا یا عجم کا، کالا یا گورا، مرد یا عورت. من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس ناحیے سے بھی فرق نہیں کیا گیا ہے، اور اس ناحیے سے بھی فرق نہیں کیا گیا ہے کہ کن کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے. فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، سورج یا چاند کو، درخت یا پتھر کو، دریا یا مٹی کو، کسی جانور کو یا کسی بے جان کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک کرے آدمی، ہے نا، کسی کو بھی شریک کرے گا بندہ، کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سورہ انبیاء کی آیت کیسے ہے؟ اللہ کو ہی پکارو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، کوئی بھی چیز ہو.
اسی کے لیے مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے، ظہر علی اناس، جن لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ اپنی عبادتوں میں مختلف تھے، متفرق تھے. سب پتھروں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، سب مورتیوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ سارے کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جہاد کیا، یا جن کو قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر کے دعوت دی، وہ صرف پتھر پوجتے تھے، وہ صرف مورتی پوجتے تھے. ایسا نہیں تھا. منہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے کچھ سورج اور چاند کو پوجتے تھے. ومنہم من یعبد الملائکہ، اور ان میں سے کچھ فرشتوں کو پوجتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے کچھ نبیوں اور نیک لوگوں کو پوجتے تھے. ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے کچھ درختوں اور پتھروں کو پوجتے تھے. وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب سے اللہ کے رسول نے جنگ کی ہے، سب سے اللہ کے رسول نے قتال کیا ہے. ولم یفرق بینہم، اور ان سے کوئی تفریق نہیں کی. اللہ کے رسول نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اگر مکہ والوں سے لڑی ہے تو غزوہ خیبر کس سے لڑی ہے؟ یہودیوں سے، جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. غزوہ تبوک کس سے لڑی ہے؟ عیسائیوں سے، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے مکہ کے پتھر پوجنے والوں سے تو جنگ کی ہو اور خیبر کے اللہ کے نبی کو بیٹا بنانے والے یا عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں سے جنگ نہ کی ہو، یا عیسائیوں سے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان سے جنگ نہ کی ہو. تو صرف جو ہے پتھر کی پوجا کرنے والا ہی مشرک نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ، کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخص کو اللہ کی بندگی میں شریک یا ساجی بنا لے، وہ مشرک ہوا. اور ان سب کے خلاف اللہ کے رسول نے جنگ کی ہے. اور اس کی دلیل پھر مصنف نے ذکر کی ہے، والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقاتلوہم، اور ان سب سے قتال کرو. ان سب سے قتال کرنا ہے، پتھر کے پوجنے والے سے بھی، سورج کے پوجنے والے سے بھی، نبیوں کے پوجنے والوں سے بھی، فرشتوں کے پوجنے والوں سے بھی، درختوں کے پوجنے والوں سے بھی، سب سے قتال کرنا ہے کسی تفریق کے بغیر. حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ سے مراد شرک ہے. جب تک شرک ہے تب تک قتال کیا، شرک جب ختم ہو جائے اس وقت تک جو ہے جنگ کرنا ہے. حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو مکمل طور سے دین سے مراد یہاں بندگی ہے. بندگی پوری اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی اور کو اس کی بندگی میں شریک نہیں کرنا ہے. پھر آگے دلیلیں ذکر کی ہیں مصنف نے کہ فدلیل الشمس والقمر، سورج اور چاند کی پوجا لوگ کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ہیں. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو. یہاں ایک بات اور فائدے کی ذکر کر دوں. ہمارے دور کے مشرکین جن کو آپ قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سجدہ نہیں کرتے جو نماز میں کرتے ہیں. نماز کے سجدے کے لیے کتنے اعضاء کا زمین پر رکھنا شرط ہے؟ 7 اعضاء. کہتے ہیں 7 اعضاء تھوڑے زمین پر رکھتے ہیں، ہم نے صرف پیشانی اور پیر رکھا ہے، ہم نے صرف پیشانی رکھی ہے، قبر پر ہم نے پیشانی رکھی ہے. وہ سجدہ نہیں کیا نماز والا. لیکن کیا آپ سوچیں آج بھی جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں وہ کیا ہماری طرح سجدہ کر کے کرتے ہیں؟ دیکھا ہے سورج کو پوجا کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. سورج کی جانب جل لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ایسے کر کے جو ہے گراتے ہیں. تو یہ سورج کی پوجا ایسے کر دیا، ہو گئی ان کی پوجا. ایسے کر دیا تو تعظیم ہو، دل میں محبت ہو، جس کے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کے سامنے بندہ عاجز سے جھک جائے، یہی سجدہ ہے. مسجود کے لیے دل میں تعظیم ہو،
محبت ہو، اس کے سامنے خود کو عاجز اور مجبور سمجھ کر کے اپنے آپ کو جھکا دے، یہی چیز سجدہ ہے۔ چاہے وہ سورج کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے نماز میں سجدہ کر رہا ہے اسی طرح سجدہ کرے گا تبھی وہ شرک ہوگا۔ سجدہ کا یہ معنی پایا جائے، پھر وہ کسی کے لیے اگر آدمی کرتا ہے تو یہ بھی سجدہ ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز کی طرح قبلہ رخ ہو کر کے ہی سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ ہوگا۔ تو یہ اس زمانے میں بھی سورج اور چاند کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں بھی سورج اور چاند کی پوجا ہوتی ہے۔ چاند کی پوجا کی کیا شکل ہے، کوئی بتائے گا؟ ہاں، کیا ہے؟ کروا چوتھ۔ تو بہت سارے الگ الگ علاقوں میں اصل میں جس طرح سے اس زمانے میں مشرکین اپنی عبادتوں میں مختلف تھے، ایسے ہی اس زمانے کے مشرکین بھی اپنی عبادتوں میں مختلف ہیں۔ ہر علاقے کا خدا ایک ہے، ہر فرقے کا خدا ایک ہے۔ ایک علاقے میں جس کی پوجا ہوتی دوسرے علاقے میں اس کی نہیں ہوتی۔ ایک علاقے میں جس کو برا کہا جاتا ہے دوسری علاقے میں اس وہی ہیرو ہے۔ کہیں راون کی پوجا ہوتی ہے اور کہیں رام کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف ان کے یہاں اب بھی ہے۔ موحد ہی صرف ایک پر اکٹھا ہو پائے گا، مشرک کبھی اکٹھا نہیں ہو پائیں گے۔ ان کے اتنے ہیں، اور یہی کی بات نہیں ہے صرف یہاں کی، جہاں بھی ہے اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ خود مکہ میں ایسا نہیں تھا کہ ایک دو بت تھے، قبیلے کے الگ الگ بت تھے، الگ الگ۔ ایک قبیلہ کسی بت کی پوجتا تھا، بنو ثقیف کسی کو پوجتے ہیں، مکہ والے کسی کو پوجتے ہیں، طائف والے کبھی کسی کو پوجتے ہیں، کوئی لات کو، کوئی منات کو، کوئی عزا کو، سب کے الگ الگ چودھری تھے۔ ایسے ہی معاملہ اس زمانے میں بھی ہے۔ تو دوسری دلیل کرو فرشتوں ودلیل الملائکتی، اور فرشتوں کی دلیل یعنی فرشتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کرتے تھے؟ کیا ہؤلاء یہ لوگ إِيَّاكُمْ تمہاری ہی يَعْبُدُونَ بندگی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ چونکہ پوجا کرتے تھے۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے تیری ذات پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، یہ نہیں ہے ان کے برخلاف، ان کو چھوڑ کر تو ہمارا ولی ہے، بلکہ یہ لوگ جنوں کی بندگی کیا کرتے تھے، یہ ابلیس کے بہکائے میں آ گئے تھے، یہ شیطان کے بہکاوے میں چلتے تھے، یہ میرے کہنے سے پوجا نہیں کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر جو ہے انہی پر یقین رکھتے تھے، اکثرهم، ان میں سے اکثر بہم، انہی جنوں پر یقین رکھتے تھے، انہی کی بات مانتے تھے، شیطانوں کے بہکاوے میں چلتے تھے۔ اصل میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر کے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ مکہ میں خود مکہ میں یہ معاملہ تھا، ایسا نہیں کہ مکہ میں صرف بت پوجے جاتے تھے۔ ودلیل الانبیاء، نبیوں کی پوجا ہوتی تھی جن سے اللہ کے رسول نے قتال کیا، ان میں سے یہ بھی تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، أَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی، تم لوگ بنا لو مجھے، وأمی، اور میری ماں کو، الہینی، معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ قال، حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے قطعاً درست نہیں، جائز نہیں، مناسب نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان اقول، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ عیسیٰ کی بھی پوجا کرتے تھے، آخرت میں ان سے بھی پاس پوچھ ہوگی، اور عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ودلیل الصالحین، صالحین کی پوجا کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہہ دیجئے تم پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دونہ، جن کو تم اس کے علاوہ معبود سمجھتے ہو۔ قُلِ ادْعُوا، کہہ دیجئے تم لوگ پکارو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو، انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہہ یہاں محذوف ہے، معبود، انہیں پکارو جس کو اللہ کو چھوڑ کر تم معبود سمجھتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر، وہ تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی پھیرنے کا، نہ پریشانی دور کر سکتے ہیں، نہ پریشانی کو ہٹا سکتے ہیں، کوئی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں،
یہ کفار جنہیں پکارتے ہیں، یبتغونا وہ لوگ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف تقرب تلاش کرتے ہیں، وسیلہ بمانا تقرب، قربت تلاش کرتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ اور اپنے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس کا جو عبداللہ بن مسعود سے اس کی تفسیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کفار کے کچھ لوگ کچھ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام پھیلا، تو وہ جنوں کی پوجا کفار مکہ کے کچھ افراد کرتے تھے، وہ جن اسلام لے آئے اور وہ جن اللہ کا قرب اور نزدیکی تلاش کرنے لگے، وہ اللہ سے ڈرنے لگے، لیکن جو جنوں کی پوجا کرتے تھے وہ اب تک انہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی کو کہا کہ اولئک الذین، یہ کفار جنہیں پکارتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں، خود ان معبود جنوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، وہ اللہ سے امید لگاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کفار جن جنوں کی پوجا کرتے تھے وہ جن کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، اللہ سے امید رکھنے والے بندے تھے، تو صالحین کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اور اگلی آیت میں ایک اور دلیل موجود ہے صالحین کی پوجا کی، وہ کیا ہے؟ وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ، درختوں اور پتھروں کو پوجنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، بھلا بتاؤ لات اور عزیٰ، اور تیسرا منات۔ لات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح بخاری میں معلقاً روایت ہے، کان اللات رجلا صالحا یلت سبیق الحاج۔ لتا یلتو کا مطلب ہوتا ہے ستو گھولنا۔ ستو سمجھتے ہیں نا، بہار میں زیادہ کھایا جاتا ہے نا، خاص ڈش ہے، نہیں واقعی خاص ڈش ہے وہ، تو ستو گھولنا۔ کان لات کا مطلب ہوا لتا لتو سے اسم فاعل ہوا لات، ستو گھولنے والا۔ تو یہ لات ایک نیک آدمی تھا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک صالح شخص تھا۔ حاجی جب حج آتے تھے تو ان کی خدمت کرتے ہوئے ستو گھول گھول کر ان کو کھلاتا تھا۔ وہاں کے گرم موسم میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ستو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، پیاس کم لگتی ہے۔ تو یہ آدمی جب مر گیا، لوگوں نے اس کی قبر پر عمارت بنائی، پھر مجسمہ بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ کس کی پوجا ہوئی؟ صالح شخص کی۔ یہ کیا ہوا؟ صالح شخص ہوا۔ اور یہ عزا کیا تھا؟ عزا طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پر ایک جھاڑی تھی، کئی درختوں کا جھنڈ تھا، اس میں ایک جنی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر ان بتوں کو توڑنا شروع کیا تو لات کو توڑنے کے لیے ابو سفیان بن حرب اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا، اور عزا کے لیے جو ہے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان تمام درختوں کو بھی کاٹا اور وہ جنی جو اس درخت پر موجود تھی اس کو بھی قتل کیا۔ تو اس کے اندر سے وہ جنی آواز دیتی تھی، تو یہ سمجھتے کیا تھے کہ یہ درخت جو ہمارے معبود ہیں یہی بول رہے ہیں۔ ان درختوں کو معبود سمجھ کر کے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور منات جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں جبل قدید ہے، اس کے پاس ایک بت تھا۔ تو یہ الگ الگ قسم کے بت تھے، کوئی پتھر تھا، کوئی درخت تھا، کوئی اصلاً نیک لوگوں کی شبیہ تھی یا ان کے نام پر بنایا گیا بت تھا۔ تو یہ تمام طرح کی پوجا ہوتی تھی اس زمانے میں۔ ایسا نہیں ہے صرف پتھروں کی پوجا کرنے والوں سے ہی قتال کیا گیا ہو، انہی کو کلمے کی دعوت دی گئی ہو۔ ایک دوسری دلیل حدیث پیش کی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ حضرت واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین فوراً پیش آیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، حنین میں بہت سارے ایسے لوگ شریک ہوئے جو بھی نئے بالکل مسلمان ہوئے تھے۔
جن کے دلوں میں اسلامی تعلیمات ابھی راسخ نہیں ہوئی تھی، بہت ساری باتیں اسلام کی انہیں صحیح سے معلوم بھی نہیں تھی. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ حُدَاثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، کفر سے اسلام میں آنے کا ابھی ہمارا زمانہ نیا تھا. حُدَاثَاءُ عَهْدٍ، نیا زمانہ تھا کفر سے اسلام میں آنے کا. بہت زیادہ اسلام کی معلومات ہمیں نہیں تھی. تو ہماری پوری جماعت نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، اور مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا. سدرۃ مانے بیری کا درخت، اور مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا. یعکفون عندہا، وہ اس کے پاس اعتکاف کیا کرتے تھے، مجاور بن کر کے بیٹھتے تھے. اسی سے اعتکاف بھی بنا ہے. وہاں وہ بیٹھتے تھے مجاور بن کر کے. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس درخت سے اپنے اسلحے لٹکایا کرتے تھے. نایت مانے لٹکانا ہوتا. یہ اسلحے کس مقصد سے لٹکاتے تھے کہ یہ اسلحے پھر دشمن کے خلاف جنگ کرنے میں یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوں گے، دشمن سے بچائیں گے اور دشمن کے لیے کاری ضرب بنیں گی. بطور تبرک تھا یہ، گویا کہ درخت پر اسلحے لٹکا کر کے اس سے تبرک لیا جا رہا تھا. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا. نوت کا معنی لٹکانا ہے. چونکہ اس درخت پر آپ اب بھی دیکھتے ہوں گے کہیں پر کوئی چتھڑے لٹکا رہا ہے، دیکھیں درخت کی نہیں، کہیں کوئی فیتے باندھ کر کے آ رہا ہے، کہیں کوئی کنگن لٹکا کر کے آ رہا ہے. الگ الگ علاقوں میں کہیں کوئی جوتا باندھ کر کے آ رہا ہے. تو جہاں جو رواج ہو جائے تو ویسے ہی ان کا معاملہ بھی تھا. اور یہ صرف غیر مسلموں کے یہاں نہیں ہے، مسلمان بھی ایسا درختوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور درختوں کے ساتھ یا بعض مزاروں کی جالیوں کے ساتھ، بعض مزاروں کی کھڑکیوں کے ساتھ، یا بعض مزاروں کے آس پاس بڑے ہوئے درختوں کے ساتھ مسلمانوں کا بھی ایک نام نہاد فرقہ جماعت کرتی ہے. آج بھی جیسے اس زمانے میں وہ کرتے تھے ایسے یہ لوگ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فمرنا بسدرۃ، تو ہم بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو فقلنا، تو ہم نے کہا، چونکہ ابھی نئے اسلام لائے تھے، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے، یعنی اسلحوں کو لٹکانے کے لیے کوئی درخت ہمیں بھی بتلا دیجیے، ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے جیسا ان کے لیے ایک ذات انوات ہے. ایک لٹکانے کا درخت ان کے پاس ہے، ایک ہمارے لیے بھی بنوا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تعجب سے کہا، استنکارن کہا. انہا السنن، یہ گزشتہ امتوں کا طریقہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے جس پر گزشتہ امتیں چل کر کے گزر چکی ہیں. قلتم والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی کما قالت بنو اسرائیل، جیسی بات بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی اجعل لنا الہا، ہمارے لیے معبود بنا دو جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے. کب کہی تھی موسیٰ سے یہ بات بنو اسرائیل نے؟ کب کہی؟ جب مصر سے نکلے، سمندر پار کر کے آئے، ایک جگہ دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی معبود بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا جیسے بنو اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا ہوتے دیکھ کر کے اپنے لیے معبود بنانے کی فرمائش کی تھی، بالکل ویسے ہی تم انہی کے طریقے پر چل رہے ہو اور ان کے درخت کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہو ویسے ہی درخت تمہیں بھی بتلا دیے جائیں، تم بھی اپنے جو ہے اسلحے وہیں پر لٹکا کر تبرک حاصل کیا کرو. یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ درختوں کی پوجا ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتوں کی پوجا کرنے والوں سے قتال نہیں کیا. جس طرح سے بت کے پوجا کرنے والے مشرک ہیں، ویسے ہی نبیوں کی پوجا کرنے والے بھی مشرک ہیں، فرشتوں کی پوجا کرنے والے بھی مشرک ہیں، صالحین کے سامنے پوجا کرنے والے بھی مشرک ہیں. اور پوجا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نظر و نیاز ہی چڑھائیں، ان کو سجدہ کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کو نظر و نیاز چڑھانا، ان سے مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، ان کو اپنی حاجتوں میں پکارنا، مشکل دور کرنے والا سمجھنا، یہ ساری چیزیں خواہ وہ انبیاء کے لیے کی جائیں، خواہ فرشتوں سے کی جائیں، خواہ وہ صالحین سے کی جائیں، خواہ درختوں اور پتھروں سے کی جائیں، خواہ ندی اور نالوں سے کی جائیں، خواہ ندیوں اور نالوں سے کی جائیں، جس سے بھی کی جائے، یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں. اور ہر شرک کی سزا وہی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر توحید کے پابندی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان کی حالت میں ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔